حضرت کی جب شادی ہوئی تو دیوبند میں شیخ کرامت حسین ایک بڑے مالدار آدمی تھے، ان کی بیٹی سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ چونکہ اس مجلس میں دینی بہنیں بھی موجود ہیں تو یہ واقعہ ان کے لیے انشاءاللہ بڑا نصیحت کا ہوگا ہم سب کے لیے۔ جب رخصتی ہوئی تو ایک مالدار گھر کی لڑکی بہت سارے زیورات ان کے والد مرحوم نے بنا کر دیے، تانبے کے برتن بھی بڑی مقدار میں دیے، شاندار قیمتی کپڑے بھی دیے۔ یہ دلہن جب اپنے سسرال پہنچی رات کو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حضرت کی عمر 21 یا 22 سال کی تھی۔ اس وقت کی 21-22 سال کی عمر کے جذبات، عزائم اور ارادے سنیے۔ جب رات کو رخصتی والے روم میں جب آپ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے نوافل شروع فرما دی۔ یہ اس دور کے دلہے تھے کہ جو رخصتی والی رات میں دلہن کے پاس جا کر کے نفلیں پڑھا کرتے تھے، اور آج تو دلہے دلہنوں کو فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ ہم فرائض کو قضا کر دیتے ہیں شادیوں کی وجہ سے، اور پھر ہم اپنی شادیوں میں خیر و برکت تلاش کریں تو کبھی یہ برکت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوافل میں مشغول ہو گئے، نوافل سے فارغ ہوئے، اپنی دلہن کے قریب پہنچے اور بہت اطمینان سے بات چیت شروع کی۔ بات چیت میں پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، میرے ساتھ تم کو جوڑ دیا ہے، اب ہم دونوں میں مناسبت ہونا بہت ضروری ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن اس صورت کے اندر جو اس وقت ہے مناسبت ہونا بہت مشکل ہے، اسی لیے کہ تم بہت مالدار ہو اور میں ایک غریب آدمی ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی الفاظ تھے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، دو ہی صورت ہے، یا تو میں بھی مالدار بن جاؤں یا تم غریب بن جاؤ۔ اس کے بعد حضرت نے دھیرے سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مالدار بننا تو بہت مشکل ہے، بس یہ ہے کہ تم غریب بن جاؤ تاکہ ہم دونوں میں برابری ہو جائے۔ پھر دوسری تمہید حضرت نے شروع فرمائی، اللہ نے میرا تمہارے ساتھ نکاح کی برکت سے جو تعلق کیا، اس تعلق کی برکت سے میرا مقام تربیت کا ہے اور تمہارا مقام اطاعت کا ہے، کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے میں تمہاری دینی تربیت کروں اور تم میری اطاعت کرو۔ اور واقعہ اور حقیقت ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان اس طرح کا تعلق ہو جائے کہ دینی امور میں شریعت کی حدود میں رہ کر کے بیوی اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، شوہر اس کی دینی تربیت کرنے والا ہو، تو یہ ازدواجی زندگی واقعتاً قابل رشک بن جایا کرتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر میں تم سے کوئی ایسی بات کہوں جس میں صرف تمہاری خیر خواہی ہو تو کیا مجھ پر اعتماد کر کے تم میری اس بات کو مان لو گی؟ وہ نئی نویلی دلہن، ایک رئیس گھرانے کی لڑکی، اپنے شوہر کی بات سن کر کے فوراً جواب دیتی ہے، حضرت مجھے آپ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، آپ جو فرمائیں گے میں مان لوں گی۔ جب یہ دو تمہید مکمل ہوئی تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہارے زیورات ہے، تمہارے برتن ہیں، تمہارے کپڑے ہیں، اس کے بارے میں آپ مجھے اختیار دے دیجئے۔ اس دلہن نے کہا، حضرت آپ کو مکمل اختیار ہے، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ تمام کے تمام زیورات، تمام کے تمام برتن اور وہ قیمتی کپڑے حضرت نے دوسرے دن جنگ بلقان کے لیے جو چندہ ہو رہا تھا اس میں جمع فرما دیا، پوری دولت اس میں جمع کروا دی۔ ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ کتنی بڑی دولت ہوگی۔ چند دنوں کے بعد یہ دلہن پھر اپنے والد کے گھر جاتی ہے، بیٹی کے ہاتھ، کان
ناک خالی دیکھ کر کے والد مرحوم شیخ کرامت حسین نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تمہارے زیورات کا برتن کا؟ تو بیٹی نے صحیح سچی بات بتلا دی۔ شیخ کرامت حسین رحمہ اللہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل کے اندر سوچا کہ میری بیٹی بغیر زیورات کے رہے گی تو رشتہ دار پتہ نہیں کیا باتیں کریں گے، اسی لیے فوراً انہوں نے مکمل دوسرے زیورات اور دوسرے برتن اور دوسرے قیمتی کپڑے تیار کروائے۔ اور جب وہ دلہن دوبارہ نانوتا آتی ہے حضرت کے گھر پر، پورے پہلے ہی کی طرح زیورات، برتن، قیمتی کپڑے لے کر کے، کسی طرح دن تو گزر گیا۔ جب رات آئی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب دوبارہ کمرے میں تشریف لے گئے، فوراً وہی آخرت کی ترغیب دینا شروع کیا اور آئندہ کل کی تیاری کے لیے آج کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی چاہت ظاہر فرمائی۔ لیکن وہ دلہن بھی دلہن تھی جس کو حجت الاسلام کی اہلیہ بننا تھا اور قیامت تک آنے والی امت قاسمیت کے لیے ایک نمونہ بننا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت جو اختیار آپ کو دے دیا ہے اب واپس لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری مرتبہ جتنے زیورات، جتنے کپڑے، جتنے برتن والد نے بنوا کر دیے تھے، حضرت نے وہ تمام کے تمام دوسری مرتبہ بھی جنگ بلخان کے لیے عنایت فرما دیے، سب کا سب دے دیا۔ حضرت کی اہلیہ مرحومہ کہتی ہے، مولانا غیلانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی اہلیہ فرماتی ہے کہ جب دوسری مرتبہ یہ سب چیزیں دلوا دی تو اس کی برکت سے میرے دل سے زیورات اور قیمتی کپڑوں کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، بلکہ آگے چل کر کے کہ ان چیزوں کی نفرت میرے دل کے اندر اللہ نے پیدا فرما دی، اور اس کے بعد کبھی زندگی بھر قیمتی زیورات نہ بنوائے، نہ قیمتی کپڑے پہننے کی دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور اس طریقے سے کہا ہماری یہ زندگی گزرتی چلی گئی۔ یہ ہمارے اکابرین کا بلخان سے کیسا تعلق رہا ہوگا اس واقعے سے اندازہ لگاؤ۔ اللہ ہم سب کو حسن معاشرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔